जैसे ही मैंने सामरा को थप्पड़ मारा, सामरा कई फुट दूर जाकर गिरा और बड़े गुस्से के साथ घुराता हुआ जैसे ही मेरी तरफ बढ़ने लगा तो एक और ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर मेरे बाबा मौजूद थे। मेरे बाबा ने सामरा से कहा, वैसे तो तुम्हारे लिए मेरा बेटा ही काफ़ी था, लेकिन तुमने मुझे जिस तरह से बुलाया है, मेरा आना ज़रूरी था। इससे पहले मेरे बाबा उसको मौत के घाट उतारते सामरा गायब हो गया। वादिये शहर के सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए। मेरे बाबा की मिन्नतें करने लग गए, हमें आप जैसा ही एक हुक्मरान चाहिए, जो नेक हो, जो बहादुर हो, हमें इस जादूगर सामरा से बचा लीजिए। उन लोगों ने गिड़गिड़ा कर मेरे बाबा से जब इल्तिजा की तो मेरे बाबा वादिये शहर के नए हुक्मरान बन गए। वक्त गुजरता गया, मेरी उम्र 18 साल हो गई। अभी तक सामरा का कोई अता पता नहीं था। फिर एक बार ऐसा हुआ, मैं अपने नाग दोस्त विक्रम के साथ बाहर था। विक्रम की और मेरी दोस्ती बहुत पक्की थी। एकदम से मैंने एक हुर्राती हुई आवाज़ सुनी। वो सामरा था। सामरा ने कहा, मैं आ गया हूँ, वादिये शहर का असल हुक्मरान, जाओ अपने बाप को बता दो। उस वक्त सामरा अकेला नहीं था, उसके साथ 2 पंडित थे जिनकी हैयत इतनी अजीब थी कि अगर उनको रात को देख लिया जाता तो इंसान पर खौफ तारी हो जाता। मैंने और विक्रम ने जब सामरा और उन 2 पंडित को देखा तो मैंने सामरा से ये कहा कि तुमने यहाँ पर आकर अपनी मौत को आवाज़ दी है, अब तुम नहीं बचोगे। इससे पहले मैं सामरा के करीब जाता, उन 2 पंडित ने कुछ पढ़कर मेरे ऊपर फूंका और मुझे वहाँ से उठाकर ले गए। वो तीनों, सामरा और दोनों पंडित, मुझे वहाँ से लेकर चले गए। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक तय खाने में था। उन लोगों ने मुझे जंजीरों से जकड़ा हुआ था। वो लोग मुझे वहाँ से उठाकर ले आए थे और वहाँ पर लाकर उन लोगों ने मुझे एक शैतान के मुजस्मे के आगे डाल दिया और वहाँ पर 7 दिन तक वो लोग कोई मंत्र पढ़ते रहे। उन 7 दिनों में मुझे महसूस होता था कि मेरा जहन तारीकियों में डूब रहा है और मेरा जो जिस्म है वो आहिस्ता आहिस्ता बेजान हो रहा है और इसमें से रूह निकलती जा रही है। यहाँ तक कि मैं बैरूनी तौर पर बिल्कुल मुर्दा हो गया, लेकिन मेरा शऊर अब भी ज़िंदा था। जब उन लोगों को यकीन हो गया कि मैं बिल्कुल बेजान हो चुका हूँ तो उन लोगों ने मुझे वहाँ से उठाया और वो तीनों मुझे उठाकर एक बहुत बड़े और पुराने कब्रिस्तान में लेकर आए। वहाँ पर उन लोगों ने मुझे इस कब्र में बंद कर दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। उन दोनों पंडित ने सामरा से ये कहा, अब ये कब्र में कैद रहेगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें हर माह यहाँ पर आकर अपने किसी न किसी अज़ू का खून इससे पिलाना होगा। इस कब्र के ऊपर तुम्हें अपना खून बहाना होगा। जब भी तुम खून देने से कासिर रहे, ये इस कब्र से आज़ाद हो जाएगा और वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं ये सारी बातें सुन रहा था। वो लोग मुझे इस कब्र में दफन करके वहाँ से वापस आ गए। तब मुझे पता चला कि मैं उस कब्र में कैद था। मैं 9 साल तक उस कब्र में कैद रहा। उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकला। ये सारी बातें मुझे मेरे उस दोस्त विक्रम ने बताई, जो अब भी मेरे साथ था। वो एक नाग था। विक्रम ने मुझे बताया कि जब भी तुम्हारे करीब कोई भी चीज़ आने लगती थी और तुम्हारे कानों में सांप की आवाज़ की फुनकार आती थी तो वो मैं ही होता था। मैंने तुम्हें बचाया। तभी मैंने विक्रम से पूछा, विक्रम मुझे ये बताओ कि जब मेरे ऊपर उस उकाब ने हमला किया था तो उस वक्त वहाँ पर कौन मौजूद था? विक्रम ने कहा कि तब मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। तुम पर हमला करने के लिए और तुम्हें मारने के लिए जो तुम्हारे करीब आता था वो सामरा का एक जिन था, लेकिन वो भी मारा गया, वो भी ज़िंदा नहीं बच सका। तभी मैंने विक्रम से पूछा, विक्रम मुझे बताओ क्या मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं? विक्रम ने कहा, हाँ तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं। क्या मेरे वालिदैन का पता चल सकता है? मुझे नहीं पता, ये सिर्फ सामरा ही बता सकता है कि तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। तो हम वादिये शहर कब पहुँचेंगे? इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ? इस वक्त तुम जिस जगह पर मौजूद हो ये वो जगह है जहाँ पर तुम्हारे वालिद साहब ने ज़िंदगी गुजारी। वो यहीं पर रिहाइश पजीर थे, यहीं पर तुम्हारे वालिद साहब की पैदाइश हुई थी, लेकिन इसके बाद वो वादिये शहर के हुक्मरान बन गए थे। तो वादिये शहर यहाँ से कितनी दूर है? वादिये शहर यहाँ से काफ़ी दूर है। वादिये शहर जाने के लिए हमें सबसे पहले एक खूनी जंगल को अबूर करना होगा और उस खूनी जंगल के बारे में ये कहा जाता है कि वो खूनी जंगल जो है वो बलाओं से भरा हुआ है। वहाँ के हर पत्ते, हर टहनी, हर दरख्त से खून टपकता है। वहाँ से सिर्फ एक इंसान ज़िंदा बाहर निकला था और कुछ दिन के बाद उसके दिमाग की रगें फट गई थीं और वो भी मौत के घाट उतर गया था। हम लोग उस जंगल को इतनी आसानी से पार नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोई तो हल निकालना होगा ना। मुझे अपने बाबा के पास जाना है। अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे, एकदम से
پورا محل لرز اٹھا، ایسے لگ رہا تھا کہ پورا محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ تبھی جو آخری منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ میرا دوست وکرم دوبارہ سے ناگ کے روپ میں آ گیا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر کے اوپر کوئی چیز گری ہے۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو انہی 2 پنڈت کے پاس قیدی پایا، وہی 2 پنڈت، وہی سامرا کے 2 پنڈت جنہوں نے جب میں 18 سال کا تھا تو مجھے پکڑ کر ایک قبر میں قید کیا تھا۔ میں نے خود کو ایک تابوت میں بند پایا اور میرے پاس وہی دونوں پنڈت موجود تھے۔ وہاں پر بہت زیادہ تاریکی تھی، میرا پورا جسم جو تھا وہ رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں چاہ کر بھی خود کو اس تابوت سے باہر نہیں نکال پا رہا تھا۔ وہ باہر کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے، وہی دونوں پنڈت مجھے مارنا چاہتے تھے۔ ایک کا نام بھگت لال تھا اور دوسرے کا نام منتی لال تھا۔ جیسے ہی میں نے خود کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا پورا جسم رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ یہ ایک بار پھر مجھے قید کر کے یہاں پر لے آئے تھے۔ میں نے اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ عنبر اور خوشبو کا ایک جھونکا پھر سے میرے قریب آیا اور ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے جسم کے اوپر سے بندھی ہوئی وہ رسیاں کھلنے لگی ہیں۔ جیسے وہ رسیاں کھلی تو میں نے ایک دم سے چھلانگ لگائی اور میں تابوت سے باہر نکل آیا۔ میں کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اندھیرے میں وہ دونوں پنڈت مجھے سامنے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ تبھی میں نے ان دونوں کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ جیسے میں نے ان کے اوپر چھلانگ لگائی تو ان میں سے ایک پنڈت کو میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی گردن میرے شکنجے میں تھی اور دوسرا جیسے میری طرف بھاگ رہا تھا، میں غافل نہیں تھا۔ میں نے اس کو ایک زوردار ٹانگ اس کی کمر پر رسید کی۔ وہ چند فٹ دور جا کر گرا۔ اس نے وہاں سے میری طرف کچھ جنتر منتر پڑھ کر میری طرف اشارہ کیا تو ایک ہوا کا جھونکا میری طرف آیا جو کہ ایک مٹی کا جھونکا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ناگ بن گیا۔ اتنے میں اس تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک عقاب آیا اور اس ناگ کو پکڑ کر باہر لے گیا۔ اتنے میں وہ پنڈت بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک پنڈت میرے شکنجے میں تھا۔ میں نے اس کو بہت مارا، مار کر میں نے اس کو ادموا کر دیا۔ جب اس کی حالت غیر ہو گئی تو میں نے اس کو یہ کہا کہ جلدی سے بتاؤ مجھے، میں تم سے سننا چاہتا ہوں، میرے بابا اور میری ماں کہاں پر ہیں؟ تم نے میرے والدین کو کہاں پر رکھا ہے؟ جلدی سے بتاؤ مجھے، سامرا نے انہیں کہاں قید کیا ہے؟ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ایسے نہیں مانو گے۔ میں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ایک کونے میں لے کر آیا۔ وہاں میں نے اس کو ایک دیوار کے ساتھ باندھ دیا۔ تابوت میں جا کر میں نے کیل نکالا اور اس کیل کو جیسے میں اس کی زبان میں اتارنے لگا، وہ چیخ اٹھا اور ایک ربوٹ کی طرح بولنے لگ گیا، تمہارے والدین زندہ ہیں، تمہارے والدین کو سامرا نے خونی جنگل میں قید کیا ہوا ہے اور تمہارے والدین وہیں پر ہیں، ٹھیک ہے؟ تم مجھے وہاں پر لے کر چلو گے؟ نہیں، میں تمہیں وہاں پر نہیں لے جا سکتا، مجھے وہاں پر نہیں جانا۔ اگر تمہیں وہاں پر نہیں جانا تو میں تمہیں ابھی جہنم میں سار کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، تو چلو میرے ساتھ۔ تبھی میں نے دیکھا وکرم بھی دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں نے وکرم کو ساری بات بتائی۔ وکرم نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کو لے کر خونی جنگل کے راستے تک جائیں گے۔ وہ ہمیں عجیب و غریب راستوں سے لے جاتا ہوا خونی جنگل کے پاس لے آیا۔ میں نے وہاں پر پہنچ کر اپنے اوپر آیت الکرسی کا حصار کیا اور میں نے اسے یہ کہا کہ اب میرے ساتھ اندر چلو۔ پہلے اس نے کہا کہ نہیں، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ میں نے اسے کہا اگر مگر کو چھوڑو، جتنی بات کی ہے میرے ساتھ اندر چلو۔ جیسے ہی میں نے خونی جنگل میں اپنا قدم رکھا، وہاں پر آندھیاں چلنے لگ گئیں۔ وہ آندھیاں اتنی تیز تھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی جسم کو تار تار کر دیں گی۔ عجیب و غریب فضا میں عجیب و غریب چیخیں گونجنے لگ گئیں۔ وہ فضائیں اتنی بھیانک تھیں کہ مجھے ان سے خوف آ رہا تھا۔ ہر ڈالی، ہر پتے سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ پنڈت بھی بہت زیادہ بکھلایا اور گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جلدی سے بتاؤ کس جگہ پر سامرا نے میرے والدین کو تابوت میں ڈال کر دفن کیا ہے، جلدی بولو۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھتے جاؤ، خود ہی وہ جگہ آ جائے گی۔ جیسے ہم لوگ آگے بڑھنے لگ گئے، عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں گونجنے لگ گئیں۔ وہاں پر ہم نے عجیب و غریب بلائیں دیکھیں۔ وہ بلائیں بہت زیادہ بھیانک تھیں۔ جیسے میں نے ان بلاؤں کو دیکھا، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہم لوگوں کے قریب آ گئیں اور تبھی انہوں نے اس پنڈت کو دبوچ لیا۔ 1 منٹ کے اندر اندر ان بلاؤں نے اس پنڈت کے پورے جسم کو پنجر بنا دیا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وکرم وہاں پر نہیں تھا، وکرم غائب ہو چکا تھا۔
अब मैं वहाँ पर अकेला था। मुझे हर हाल में वहाँ से निकलना था। जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, वो बलाएँ मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। उनमें से एक बला ने मेरे ऊपर हमला किया तो मेरे गले में उन बुज़ुर्ग की दी हुई डोरी जो तोहफ़ा थी, जैसे वो बला उसके साथ टकराई, उसकी भयानक चीख गूंजी और वो एक काले रंग का सियाल मादा बनकर ज़मीन पर गिर गई। तभी बाकी की सभी बलाएं गायब हो गईं। अब पूरा जंगल वीरान हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरफ जाऊं। पूरे जंगल में अंधेरा छा रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। एक जगह पर जाकर मैं रुक गया। मैं बहुत थका हुआ था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे जिस्म के इर्द गिर्द कोई जानवर अपना हिसार कर रहा है, जैसे कोई सांप हो। मैंने गौर करके देखना चाहा तो वो एक आदमखोर दरख्त की शाखें थीं जो मुझे अपने गिर्द लपेट रही थी। जैसे उन शाखों ने मुझे ज़ोर ज़ोर से अपने शिकंजे में लेना शुरू किया, मुझे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। तभी उसी वक्त अंबर और ज़ाफ़रान की खुशबू का झोंका मेरे करीब आया और उन शाखों ने मुझे छोड़ दिया। मैं वहाँ से रेंगता हुआ उस दरख्त के नीचे से निकलकर आगे बढ़ा। उस आदमखोर दरख्त से बचकर जैसे ही मैं कुछ दूर आगे बढ़ा तो वहाँ पर अंधेरा बहुत ज़्यादा फैल चुका था। इतनी तारीकी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। तभी दूर से मुझे आग के गोले महसूस हुए। वो आग के गोले मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं उन आग के गोलों से बचता हुआ इधर उधर भाग रहा था, लेकिन फिर भी एक आग का गोला मेरी कमर पर आकर गिरा। मुझे अपनी कमर दहकती हुई महसूस हुई। मैंने बहुत कोशिश की कि उस आग की तपश से बच सकूं, लेकिन मेरी आंखों के आगे तारीकी फैल गई और मैं वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक तहखाने में कैद पाया। जैसे मैंने आंखें खोली, अभी मैं ये सवाल कर ही रहा था मैं कहाँ हूँ, तो फिज़ा में एक शैतानी कहका गूंजा। वो आवाज़ सामरा की थी। सामरा ने कहा, तुम सामरा की कैद में हो। तभी मैंने सामरा से ये कहा कि अगर मर्द हो तो सामने आकर मुझसे मुकाबला करो। ये क्या बच्चों की तरह छुप कर बैठे हो और मुझे बांध दिया है। तभी सामरा के साथ उसका वो दूसरा पंडित भी खड़ा था जो वहाँ से फ़रार हो चुका था। उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया और ये कहा कि इस बच्चे के तो पर निकल आए हैं, आज इसके पर काटने ही पड़ेंगे। इससे पहले कि वो लोग मुझे कोई नुकसान पहुंचाते, वो ये बात करने लगे कि आज हम इसको इब्लीस आज़म की भेंट उतारेंगे, इसकी बलि चढ़ाएंगे, इसका काम तो आज ही तमाम कर देंगे। जल्दी से चलो, बलि की तैयारी करो। इससे पहले कि वो लोग मुझे बलि चढ़ाते, मुझे ऐसा लगा कि जिन जंजीरों में मैं कैद हूँ वो जंजीरें आहिस्ता आहिस्ता हल्की होने लग गई हैं और देखते ही देखते मेरा जिस्म उनसे आज़ाद हो चुका था। मैं जैसे ही खड़ा हुआ पूरे कमरे में धुआं फैल गया और उस धुएं को हटते हटते मैंने सामने सामरा और उसके उस पंडित भगत लाल को देखा। तभी मैंने छलांग लगाई और भगत लाल और सामरा को दबोच लिया। तभी मैंने सामरा से ये कहा कि अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि कौन बलि चढ़ता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही शैतान की बलि चढ़ाऊँगा। सामरा ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और उछलकर दूर जाकर खड़ा हो गया। सामरा ने वहाँ पर कुछ पढ़कर फूंका और आग का एक हिसार बना लिया और वो पंडित उस आग की तरफ भागने लगा था, लेकिन मैंने उसको दबोच लिया। उसकी गर्दन के गिर्द मेरा शिकंजा इतना सख्त था कि उसकी हालत गैर हो रही थी। सामरा मौका पाकर वहाँ से फ़रार हो गया। अब वो पंडित मेरे करीब ही था। मैंने उस पंडित को बहुत ज़ोर से झटका दिया। मुझे लगा कि शायद ये मर चुका है, लेकिन मैं किसी कीमत पर भी अभी इसको मारना नहीं चाहता था। मैंने उसको बालों से घसीट कर एक दीवार के साथ बांध दिया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वार किए। मैंने उसको बहुत मारा। वो बिलबिलाने लग गया और कहने लगा, तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मुझ पर या मेरे वालिदैन पर रहम आया था जो मैं तुम्हें छोड़ दूं? जल्दी से बताओ सामरा इस वक्त कहाँ होगा, वरना मैं तुम्हें मौत की घाट उतार दूंगा। तभी उसने अपनी ज़ुबान खोली और कहने लगा कि सामरा इस वक्त वादिये सहर में है। मैंने उस वक्त उस पंडित की ज़ुबान में एक कील उतार दिया। जैसे मैंने उसकी ज़ुबान में कील उतारा वो तड़पने लगा। तभी मैंने उसको उसी दीवार के साथ बांधा और मैं वहाँ से जैसे ही निकलने लगा, अभी मैं उसको मारना नहीं चाहता था, एक ज़ोरदार खंजर उसकी पसली में आकर लगा। जैसे मैंने पलट कर देखा तो सामने लाजवंती खड़ी थी। मैंने कहा, लाजवंती तुम? तो लाजवंती ने कहा, हाँ मैं। जो तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। तुमने इसको तड़पा तड़पा कर मारना था और देखो मैंने इसको अभी मौत की घाट उतार दिया। लाजवंती तुम यहाँ पर कैसी आई? ये बात तुम अपने दोस्त विक्रम से पूछो। विक्रम, तुम लाजवंती को लेकर आए हो? हाँ, मैं लाजवंती को लेकर आया हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, एक एक बात जानता हूँ। तभी विक्रम, मैं और लाजवंती उस सारी जगह का जायज़ा लेने लग गए
جیسے ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے مجھے ایک اور تہہ خانہ دکھائی دیا۔ میں اس تہہ خانے کی سیڑھیوں میں اترنے لگا۔ جیسے میں تہہ خانے کی سیڑھیوں میں اتر رہا تھا آگے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں پر 3 تابوت پڑے ہوئے تھے۔ ان 3 تابوتوں کے اوپر 3 بلائیں پہرا دے رہی تھیں۔ ان کے دائیں ہاتھ میں ان کے سر تھے اور زبان زمین تک نکلی ہوئی تھی۔ وہ بہت بھیانک بلائیں تھیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے سوچا کہ ان کا اکیلا مقابلہ کرنے سے بہتر ہے میں وکرم اور لاجونتی کو بھی بلا لاؤں، لیکن جیسے میں سیڑھیوں سے واپس پلٹا تو دروازہ بند ہو چکا تھا، اور وہ بلائیں جب ان بلاؤں نے دیکھا کہ میں وہاں پر آ رہا ہوں تو انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اپنی گردن کی طرف اچھال دیا، اور ان کا جو سر ہے گردن کے اوپر آ گیا، اور وہ تینوں بلائیں بھاگتی ہوئی میرے قریب آئیں۔ وہ مجھے دبوچنا اور مارنا چاہتی تھیں۔ جیسے ان بلاؤں نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، میں نے وہ انگوٹھی جو مجھے ان بزرگ خاتون نے تحفہ دی تھی وہ ہاتھ آگے کر دیا۔ جیسے وہ اس انگوٹھی کے ساتھ ٹکرائیں وہ فضا میں کلا بازیاں کھاتی ہوئی دور جا کر گریں اور وہیں پر جل کر راکھ ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے تابوت کا دروازہ کھولا تو سامنے میری والدہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرا تابوت کھولا تو اس میں میرے بابا جان تھے۔ میں نے ان کو جب ہاتھ سے چھوا تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور خوشی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ تیسرے تابوت میں نے جس کو پایا اس کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ غزالہ تھی۔ میرے والدین نے مجھ سے پوچھا بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ بہت لمبی داستان ہے، ابھی میں نہیں بتا سکتا، ابھی آپ کو میں بحفاظت اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں، آؤ غزالہ۔ غزالہ بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ جیسے ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے وکرم اور لاجونتی باہر میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرے والدین کو اور غزالہ کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ تبھی میں نے وکرم سے کہا چلو وکرم اب وادی سحر جا کر سامرا کو ختم کرنا ہے۔ تبھی لاجونتی نے کہا میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ لاجونتی، میں اور وکرم ہم لوگ وادی سحر میں سامرا کو ختم کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں نے اپنے والدین کو اور غزالہ کو ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ جیسے ہم لوگوں نے وادی سحر میں پاؤں رکھا وہاں کی ہر ایک چیز چیخ چیخ کر سامرا کو بتا رہی تھی تمہارے دشمن آ گئے ہیں سامرا، تمہارے دشمن آ گئے ہیں۔ وہاں پر آندھیاں گونجنے لگ گئیں۔ جب ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے تو ہمارے اوپر وادی سحر میں عجیب و غریب بلاؤں نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ دور سے ہم لوگوں نے دیکھا تو چمگادڑوں کا پورا ایک پل ہم لوگوں کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر حصار کیا اور ان کی طرف پھونک ماری، ساری چمگادڑیں جل کر زمین پر گر گئیں۔ ابھی ہم اس وادی میں آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ زمین میں شگاف پڑنے لگ گئے۔ وہ شگاف اتنے گہرے تھے کہ وہاں سے 8-8 فٹ بڑے ڈھانچے باہر نکلے، اور ان ڈھانچوں نے آگے بڑھ کر جیسے ہی لاجونتی کو دبوچنا چاہا، میں ان ڈھانچوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے ارد گرد پھر عنبر اور زعفران کی خوشبو پھیلنے لگی ہے۔ جیسے میری آنکھیں بند ہوئیں، ابھی میں نے آنکھیں کھولی ہی تھیں تو میں نے خود کو سامرا کے محل کے آگے پایا۔ لاجونتی اور وکرم کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے گونجدار آواز میں کہا سامرا باہر نکلو، تمہاری موت آ گئی ہے، اب تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تبھی سامرا اپنے محل سے باہر نکلا اور طنزیہ کہہ ہنستے ہوئے کہنے لگا ابھی پتہ چل جائے گا کون کس کی موت ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے ابھی میری شکتی دیکھی ہی کہاں ہے۔ اس سے پہلے کہ سامرا میرے اوپر حملہ کرتا میں تیزی کے ساتھ سامرا کی طرف بھاگنے لگا تو ایک نادیدہ دیوار کے ساتھ ٹکرا کر میں کافی دور جا کر گرا۔ میری حالت بہت غیر ہو گئی۔ پھر میرے کانوں میں کچھ سرگوشی ہوئی اور میں نے خود کو ہمت دی۔ ابھی میں اٹھ کر سامرا کی طرف جانے ہی لگا تھا، مجھے لاجونتی کی ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سامرا نے ایک اور کہکا لگایا اور کہنے لگا اب تمہارے دوستوں کو اور تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ایک جانب لاجونتی کی چیخیں گونج رہی تھیں اور دوسری جانب سامرا تھا۔ مجھے ہر حال میں لاجونتی کو بھی بچانا تھا۔ اب میں پیچھے بھاگنے لگا تو سامرا نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ اس نے ایک تھپڑ میرے منہ کے اوپر مارا اور میں کئی فٹ دور جا کر گرا۔ سامرا نے مجھے مشینی انداز میں بہت مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نڈھال ہو گیا۔ جیسے میں نڈھال ہو کر گرا، سامرا نے مجھے سر کے بالوں سے گھسیٹ کر ایک میدان میں لا کر سب کے سامنے زمین پر پھینکا اور کہنے لگا اب میں تجھے بتاؤں گا کہ سامرا سے ٹکرانے کا مطلب کیا ہے۔ وہاں پر وادی سحر کے سب لوگ موجود تھے۔ تبھی کچھ لوگ لاجونتی کو گھسیٹتے ہوئے لائے۔ لاجونتی کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ وکرم کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وکرم کہاں پر ہے۔ تبھی ایک دم سے میرے کانوں میں پھر سرگوشی سنائی دی۔ مجھے وہ سرگوشی
بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کوئی سرگوشی میں باتیں کر رہا تھا۔ ایک دم میرے جسم میں ایک عجیب و غریب سی ہمت آئی، میرے پاؤں فضا میں تھے۔ میں ایک دم سے اٹھا اور میں نے ایک زوردار تھپڑ سامرا کے چہرے کے اوپر رسید کیا، یہاں تک کہ اس کا جبڑا ہی ٹوٹ گیا اور وہ کئی فٹ دور جا کر گرا۔ وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پایا، میرے اوپر ایک جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے سامرا کو بہت مارا، میں نے اس کی جسم کی کئی ہڈیاں توڑ دیں۔ اچانک سے میرے ہاتھ میں ایک خنجر آ گیا، میں نے اس خنجر کے ساتھ سامرا کی آنکھیں نکالی، اس کی زبان کاٹی۔ جیسے میں نے سامرا کی شارک کاٹی، میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ وہ ایک بہت خوبصورت گھر کا کمرہ تھا، میرے ارد گرد میرے والدین تھے اور غزالہ بھی کھڑی تھی۔ جیسے میں نے آنکھیں کھول کر ان لوگوں کو دیکھا، ایک دم سے مجھ پر پھر غنودگی طاری ہو گئی اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے میں نے آنکھیں بند کیں، میں نے اپنے سامنے انہی بزرگ کو پایا۔ جب میں قبر سے آزاد ہوا تو مجھے وہ بزرگ ملے تھے۔ میں نے انہیں کہا، میرے محترم بزرگ، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس رہی تھیں۔ تبھی ان بزرگ نے کہا، آج تمہارا کام پورا ہو گیا، اب تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے کہ تم کون ہو اور کون نہیں ہو۔ یہی تمہاری زندگی تھی، اب تمہیں ساری زندگی نیکی کا کام کرنا ہے، تمہیں ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ پاروتی اور رینوکا دیوی ایک ہی ہستی کے دو نام تھے۔ وہ تمہیں تمہارے مذہب سے، تمہارے ماضی سے دور رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں بہکانے کے لیے آتی ہوئی، لیکن اب کوئی بھی شیطانی قوت تمہارے نزدیک نہیں آ سکتی۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ نگہبان۔ پھر وہ بزرگ غائب ہو گئے اور میری آنکھیں کھل گئیں۔ میرے والدین بہت خوش ہوئے مجھے مل کے۔ پھر میری غزالہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ وہیں پر میں نے اسی حجرے میں گدی سنبھال لی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں اب بہت بزرگ ہوں۔ میری زندگی کا بھی آخری دور چل رہا ہے۔ یہ میری زندگی کی ایک داستان تھی جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی۔ لسنرز، یہ آج لاسٹ ایپیسوڈ تھی قبر کا بیٹا ناول کی۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ناول بھی میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا لے کر آؤں گی جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ آپ لوگ بھی سجیشن دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیں نیکسٹ ناول تک اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔